آج کی یہ مجلس اس شہنشاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے جس نے ہر دور کے رسول کو ابو جہل کے طعنے سے بچایا۔ آج کی مجلس اس شہنشاہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ منسوب ہے جو حسین کا بھی امام ہے۔ دوسرا تعارف خاموشی سے سنا، تیسرا تعارف اتنا بلند ہوگا کہ آپ کی آواز عرش تک پہنچے گی۔ آج کی مجلس اس شہنشاہ کے ساتھ منسوب ہے جس کے شاگرد کو زمانہ عباس کہتا ہے۔ غالب حسین آقا زادی کو غم عطا نہ فرمائے، شہزادی کونین ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ بسم اللہ۔ جس کے شاگرد کو زمانہ عباس کہتا ہے اس شہنشاہ کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد پوری کی پوری مجلس مکمل گفتگو اسی شہنشاہ کی دہلیز پاک میں، عصمت کی دہلیز پہ باعزت سجدہ۔ مکہ کے لوگوں نے نبی کو تانا دیا، انہوں نے کہا تو دین کہاں سے پھیلائے گا، تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں، تیری اولاد نرینہ ہی کوئی نہیں، تیرا بیٹا ہی کوئی نہیں، جتنی دیر تو زندہ ہے تب تک تیرے اللہ کا نام چلے گا، تو دنیا سے چلا جائے گا تیرا مذہب مٹ جائے گا، اس لیے کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں۔ مکے کے کافروں نے نبی کو کہا کہ تیرا وارث کوئی نہیں ہونا اس لیے کہ تیرا بیٹا نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، لیکن میں لاہور کے مزاج کو سمجھتا ہوں، جملہ یہیں پہ پہلا آ گیا اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا مذہب کیسے چلے گا، تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تیرا تو وارث ہی کوئی نہیں۔ کافر تھے لیکن جانتے تھے کہ وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا۔ مولا حسین انہوں نے کہا تیرا مذہب کہاں سے چلے گا، تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا مکے کے کافروں کہنا تھا، شکریہ، مکے کے کافروں کا اتنا کہنا تھا۔ کائنات کی کلی رحمت سر جھکا کے نبی اپنے گھر واپس آئے۔ ابھی نبی اپنی مسند پہ بیٹھے نہیں تھے کہ نبی کو اپنے پاؤں پہ کسی کے جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ نبی نے دیکھا تو قدموں میں جبریل پروں کو جوڑ کے کہہ رہا تھا تو نہ گھبرا، وہ کہتا ہے جواب تو نہیں دے گا، جواب ہم دیں گے۔ میرا مالک کیا جواب دے گا؟ جبریل کی بات ہے، وہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیری اولاد کوئی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری اولاد کوئی نہیں؟ ہم تجھے کوثر عطا کریں، ہم تجھے اولاد کثیر عطا کریں۔ سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے جناب حسن دنیا میں یہ شہزادہ امن، یہ شہزادہ سبز کبا، اس میرے شہنشاہ کا تاریخ میں کردار لکھا گیا کہ اس میرے مولا نے صلح کی تھی اور آج تک ہمیں دشمن جینے نہیں دیتا کہ حسن نے صلح کی تھی۔ لہذا شیعوں کو بھی چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، اس لیے کہ حسن نے صلح کی تھی۔ لفظ صلح بتاتا ہے کہ کبھی جنگ تھی، کبھی دوستی میں تو صلح نہیں ہوئی، صلح ہمیشہ دشمنی پہ ہوتی۔ صلح ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اتنا تو مان تھا کہ دشمنی تھی، تو اسی وجہ سے صلح ہوئی۔ اور جس کے دل میں لمحے کے لیے بھی ان کی دشمنی آئی ہو، اس نے مولا امام حسن علیہ السلام سے، امام حسن نے صلح کی نہیں، امام حسین امام حسن سے صلح کی گئی، جیسے حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ مولا امام حسن علیہ السلام کو خود حاکم نے کاغذ اور قلم بھیجا کہ شرطیں تو لکھ، مان ہم لیتے۔ جب کاغذ قلم حسن کے پاس آئی، حسن تو پہلی جنگ جیت گئے، جو جاگ رہا ہے اس کا تو میں ضامن نہیں ہوں۔ جو ہی کاغذ قلم حسن کے ہاتھ میں آیا، حسن نے کاغذ قلم لے کے نانا کی قبر کی طرف دیکھا، دیکھ نانا تیرا بیٹا جنگ جیت گیا ہے، یہ وہی نہیں جن سے تو نے مانگا تھا اور انکار ہوا تھا، تو نے کہا تھا، اور آج دیکھ کاغذ قلم میرے دروازے پہ آئی۔ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی پہلی شرط لکھی، لاہور میں پہلی شرط پڑھنے لگا، یہ شرط نہیں تھی،
یہ حسن کے لڑنے کا طریقہ تھا. امام حسن نے تلوار نہیں اٹھائی، قلم کے ساتھ جنگ کی. اتنا گہرا زخم دیا ملوکیت کو کہ آج تک ملوکیت حسن کا دیا ہوا زخم بھر نہیں رہی. کیا زخم دیا؟ امام حسن نے پہلی شرط کیا لکھی؟ جو نوجوان بچے بیٹھے، امام حسن کا پہلی شرط، آج کے بعد حاکم سنت قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. آج کے بعد یہ لکھے یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. اگر یہ پہلے کرتا تھا تو اس نے شرط کیوں مانی؟ یہ کہہ دیتا کہ حسن میں تو پہلے بھی قرآن اور سنت پہ عمل کرتا. امام حسن کا لکھ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر، اور مشیر بھی اس کے ایسے ہی ہوتے تھے کہ جنگ صفین میں اس نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے عمر بن عاص سے شرط لگا لی تھی. یزید کے باپ نے کہا کہ زیادہ میں ذہین ہوں. عمر بن عاص نے کہا زیادہ ذہین میں ہوں. اس نے کہا تیرا مشورہ نہ بھی ہو تو میں حکومت چلا سکتا ہوں. اس نے کہا تو میرے مشورے کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا. تاریخ کہتی ہے کہ دونوں میں شرط ہو گئی کہ ذہین زیادہ کون ہے. عمر بن عاص نے کہا چل میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، کان میرے قریب کر. اس نے کان قریب کیا. اس نے کہا تجھ جیسا بیوقوف کون ہوگا، خیمے میں تیرے میرے سوا ہے کوئی نہیں. جہاں عقل کے فیصلے ایسے ہوتے ہوں وہاں حجت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے. قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر. اس نے یزید کے باپ سے کہا اس نے رک، میں نام نہیں لوں گا، میں صرف یزید کا باپ ہی کہوں گا. سائیکل چور کو بھی پولیس والے پکڑ لے تو کان سے پکڑ کے پہلا سوال کرتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی موت ہی یہ ہے جب قیامت والے دن فرشتے کان سے پکڑے پوچھیں گے بتا کس کا بیٹا ہے. آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے. عمر نے کہا ایک شرط تو بھی لکھوا دے. میں ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ایک شرط حسن تو نے لکھی، ایک ہم لکھوائیں. امام حسن نے مسکرا کر لکھوا. اس کا لکھ شرط کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا، سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. سیرت شیخین جو پہلی خلافتوں کا دور گزرا تھا ان پہ بھی عمل ہوگا. یہ شرط کہنی تھی. امام حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس نے کہا حسن ہم نے تیری شرط مانی تو ہماری شرط کیوں نہیں مان رہا؟ امام حسن نے کہا لکھ دوں. کتنا باریک جملہ آنے لگا. میں ابھی سماعتوں کا امتحان لوں گا. کون بندہ ہے جو ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا؟ مخدوم ناصر جدی امام حسن نے کہا لکھ دوں شرط. اس نے کہا لکھ، میں لکھوا رہا ہوں کہ ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا. امام حسن نے کہا دیکھ لے میں لکھنے لگا ہوں، یہ شرط تو نے لکھوائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھوائی ہے. امام حسن نے کہا تھا لکھ دے. اگر یہ کہتے ہیں یہ تسلیم کر گئے ہیں سیرت شیخین پہ عمل ہوگا، جب میں نے قرآن اور سنت والی شرط لکھ دی تھی تو دوسری سیرت لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے. وہ لوگ جو حسن کے نوکر بیٹھے اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ ہے. امام حسن نے کہا میری باری ہے، اگلی شرط میں لکھواؤں گا. حسن نے کہا پھر اس شرط کے بعد میں کوئی شرط نہیں لکھواؤں گا. حاکم نے کہا لکھوا، آخری شرط کون سی لکھوانا چاہتا ہے؟ امام حسن کے چہرے پہ علی والا جلال آیا. فرمایا تیسری شرط لکھنے کا تخت تاج چاہیے نا، اٹھاؤ تخت اور تاج. آج کے بعد کوئی کتا منبر میں میرے باب علی کو نہیں پہنچے گا. اٹھاؤ لے جاؤ اپنی حکومت. آج کے بعد کوئی بھی میرے باب علی کو نہیں پہنچے. نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مالک علی کے خلاف بکواس کی جاتی تھی.
पिछले कई सालों से मौलवी सड़कों पे शोर मचा रहे हैं, नमू से साहबा बिल पास होना चाहिए। मैं इंतजार करता हूं कि पेश करें। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मेरी कौम के नौजवान परेशान ना हुआ करो। ये जिस मर्जी हथकंडे के साथ आए, हमारी हिकमत अमली तैयार है। अगर ये कहेंगे नमू से सहाबा के बिल पास होना चाहिए, तो मैं दो अलमों के दरमियान लाहौर के मरकज में खड़ा हो कह रहा हूं, सबसे पहले हम शिया दस्तखत कर देंगे। हम कुरान के हाशिए में तुम्हें लिख के देते हैं कि जो सहाबी की तौहीन करेगा उसे काफिर कहा जाएगा, जो सहाबी की तौहीन करेगा उसे फांसी दी जाएगी। फिर हम तुझसे सवाल करेंगे, आप बता तू अली को सहाबी मानता है कि नहीं मानता? अब जो शाम में अली को भोगता रहा है उसे कब फांसी दोगे? जिसने सबसे पहले उठाओ ये तख्त, ये मेरे बाप की इज्जत का सदका है। ये मालिक हुसैन की कसम है, जनाब हसन की इतनी शुजाअत है। किताबों से जनाब हसन की हिकमत अमली पढ़ी जाए ना, लोगों के दिमाग फटने के लिए आ जाए। कितनी हिकमत अमली से जनाब हसन ने काम लिया। दौर कौन सा था? मकारियों का दौर, सियासत का दौर, झूठ का दौर, मुनाफिकत का दौर। उस दौर में जनाब हसन ने अली वलीउल्लाह को जिंदा रखा हुआ था। इसने एक दफा जनाब हसन को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुला के इसने सारे अपने हवारियों से कहा, आज बुलाऊंगा मैं हसन को दावत में, दावत होगी खाने की, तुमने करनी है हमारे आबा अजदाद की तारीफ। 7 बंदे बिठाए इसने दस्तरखान पे, नाम मुझे याद है, ले इसलिए नहीं रहा कि वल्दियत कन्फर्म रही। नाम तारीख में लिखे। 7 बंदे दस्तरखान में मिला के जनाब हसन को बुला लिया। मेरा करीम शहनशाह दरबार में, उससे पहले कसमें दलवाई लोगों से, एक भी बंदा जनाब हसन की इज्जत के लिए उठेगा नहीं, सिर्फ मेरे आबा अजदाद की तारीफ करोगे। जितना हो सके अली की तौहीन करनी, जितना हो सके अहले बैत की तौहीन करनी। इमाम हसन का पहला कदम दरबार में आया। एक लम्हे के लिए अपने आप को जगाना, मैं तुम्हें हसन सुनो। इधर इमाम हसन का पहला कदम दरबार में आया। हालत क्या है? सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे हाशिम वाली दस्तार, सुलफकार हैदरी को नियाम में लिए हुए, अब्दुल मुतलब की अबा पहने हुए, अंगुश्तरिये सुलेमान को हाथों पे लिए हुए। हसन का पहला कदम दरबार में आया। अभी ये बंदे 7 नहीं उठे, या हाकिम शाम उठ के खड़ा हो गया। हाकिम शाम से उठ के खड़ा होना था। 7 बंदों ने कहा, हमसे तूने कसमें ली थी कि तूने खड़े नहीं होना, और तू हसन के एहतराम में खड़ा हो गया। इसे का कसम है उस खुदा की, जो ही हसन ने पहला कदम दरबार में रखा, हसन के पीछे मैंने एक प्यो को आते हुए देखा, जिसके हाथ में आग का ताजिया ना था। उसने मेरा कान बड़ा उठ, हसन के एहतराम है। खुद तो खामोश हो गया। जनाब हसन दस्तरखान पे बैठे। 7 बंदों ने इकट्ठे होकर उमैया के खानदान की तारीफें शुरू कर दी।
کہنے کا جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کے باپ کی یہ عزت تھی، یہ اتنی سلطنت کے مالک ہیں، یہ بڑے امیر کبینوں کے لوگ ہیں، یہ تو یہ ہیں. جبکہ علی تو کہتے ہیں کہ علی تو کوفہ میں فقیروں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، علی تو زمین پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، علی تو گلیوں میں رہتا ہے، علی کی تو آبا پہ پابند لگے ہوئے ہیں. اتنے جملے بار بار توہین علی کے کہہ رہے تھے اور ساتھ بیٹھے یزید کے باپ کی تاریخ پہ تاریخ بول باندھ رہے تھے. دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، جناب حسن کا خطبہ نہ ہو، پاکستان کا مرضی کا چوک منتخب کر، میں اپنی گردن کا لہو دیتا ہوں. میرے مالک حسن نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے ہمارے سامنے اپنے خاندان کی تعریف کرنے والوں، میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک اور اپنے باب علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا کردار تمہارے سامنے دربار میں پڑھتا ہوں. اگر سچی ماں کے بیٹے ہو، ایک ایک کر کے اٹھو اور میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا. سارے بولو حیدری. مولا میں سب کے سامنے دربار میں اونچی آواز میں اپنے خاندان کا کردار پڑھتا. تم اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سناؤ. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ جملے میرے نہیں، جملے میرے شہنشاہ شہزادہ احمد جناب حسن کے تھے. کتاب کہتی ہے ابھی جناب حسن نے یہ جملہ کہا تھا کہ پیچھے سے بدبخت اٹھا اور اس نے مولا امیر المومنین کو گالی دی. گالی دینے کا نام تھا حسن کا چہرہ اٹھا. فرمایا تو نے میرے باپ کو گالی دی ہے، تیرا باپ وہی نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. یوں شجر سے لگا. مولا دے بادشاہ حسن کے چہرے پہ یوں حیدری جلالہ ہے. فرمایا ہم سے مقابلہ کرنے والوں، معراج ہمارے سفر کا نام ہے. میں جناب حسن کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، معراج ہمارے سفر کا نام ہے. احمد و ضمیری، علی و امیری، حسین و وزیری، جبریل و فقیری. اور ہم سے مقابلہ کرنے والوں، ہمارے سفر کو معراج کہتے ہیں. محمد میرے ضمیر کا نام، علی میرے امیر کا نام، حسین میرے وزیر کا نام، جبریل میرے فقیر کا نام. تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میں چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مشرق کو مغرب کرو، مغرب کو مشرق کرو، مرد کو عورت کرو. یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے 14 کے پاس اختیار. ہم چاہیں تو مرد کو عورت کریں، ہم چاہیں تو عورت کو مرد کریں. ان کا چاہنا کیا ہے وہ بھی میں سمجھا دوں. بندے سمجھتے ہیں کہ شاید موجے والے کرتے نا، کہہ دیتے تھے تو اللہ کرم نوازی کر دیتا تھا. میں اسی بات سے امام حسن کا ایک چاہنا سناتا ہوں آپ کو، ورنہ تو جس حجت کا آپ نام لیں میں ان کا چاہنا سناؤں. کیونکہ آج مجلس منصور شہزادہ احمد سے ہے تو میں جناب
बादशाह हसन का चाहना सुनो। मेरे मौला इमाम हसन अपने बाग में खड़े थे, ये करीब से फकीर शाम का काफिला गुजरा। मैं वो जुबान काट के कुत्तों के आगे ना फेंक दूं जो अली के सिवा किसी को अमीर के। अमीर एक ही है कायनात में, गाजी का बाबा। ये यूं बाग के बाहर से गुजरा, इसके साथ इसके पालतू हवारी थे। उन्होंने इसे जाके कहा, उन्होंने कहा वो बाग के अंदर हसन खड़ा है, आ तौहीन का पहलू ढूंढते थे ना, आओ जनाब हसन से साथ जाए वो बात करें। इसने घोड़े को वापस किया, जनाब हसन खड़े थे। हसन के करीब जाके कहने लगा, हसन तेरा बाप अली सलूनी का दावा करता था, तू भी करता है? सतर सुनना जनाबे हसन के और घर तक नशा रहेगा। जनाबे हसन ने सार उठाकर, तुझे नहीं पता हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। हमारे यहां चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। जो पहला दावा करे वही आखिरी का दावा। उसे कहा तेरा बाबा सलोनी चाहना समझाने लगा, उनका चाहना क्या होता है। अच्छा तेरा बाबा अली कह देता था कि जो मुझसे पूछो, तुझसे भी जो पूछे बता देता है। इमाम हसन ने कहा पूछ। अब सवाल और जाहिल के यहां एक इल्लत पाई जाती है, जाहिल सिर्फ जवाब में जाहिल नहीं होता, सवाल में भी जाहिल होता। बाबा नासिर जी मेरा अपना जाती तजर्बा, भट्टी साहब बड़े बड़े बंदे जो है ना सज दज के आएंगे, जी आपके मौलवी साहब आए, हमने जी कुछ सवाल करने, हम भी बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं कौन भैया आया सवाल करने के लिए। आगे सामने बैठ गए, जी वो सवाल ये था, ये घोड़ा कहां लिखा है? यानी कि जाहिल को सिर्फ जवाब ही नहीं, सवाल करना भी नहीं आता। अब इमाम हसन का पूछ। अब आप देखें, जिसके सामने हसन खड़ा होकर कहे पूछ, उसके फिर इल्म का मेयार क्या होगा। हसन का पूछ। अब कोई और सवाल तो आया नहीं, क्या पूछूं इससे? जमीन पूछूंगा ये बता देगा, आसमान के हस्ते पूछूंगा बता देगा। ये कहेगा अच्छा ये इस खजूर में कितनी खजूरें लगी हैं? चाहना समझाने लगा, इस खजूर में कितने खजूरें लगे? इमाम हसन ने सर उठाए देख के बगैर का 3313। हसन कितनी? फरमाया 3313। रुक 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 रुक, तू क्या समझता है मैं गिनवाऊंगा? नहीं। इसे सिपाहियों से कहा उतरो नीचे, खजूरें दौड़ो, एक एक दाना गिनो, आज मैं दूंगा इमामत का इम्तिहान। इसने सर भी नहीं उठाया, इसने खजूर भी नहीं देखी। और आप बेहतर समझते हैं कि खजूर के नीचे खड़े होकर कोई खजूर के फल का अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका फल उसके अंदर ही होता है। इसने देखे बगैर क्या 3313। सिपाही चढ़ गए, खजूरें सारी नीचे गिरा दी, करीब खड़ा है और निगरानी कर रहा है। सिपाही गिन रहे हैं, खजूरें कितने हैं, गिनते गिनते खजूरें ये करीब चक्कर लगा रहा है। इमाम हसन मुतमिन खड़े, नहीं मैं जुमला बता देता हूं, खिलाफत चक्कर में थी, इमामत मुतमिन। बादशाह चक्कर में थे, इमामत मुतमईन थी। ये खजूरें गिनवाता रहा। खजूरें गिनते गिनते जब सिपाहियों ने कहा 3313 3313, इसे समझ एक घटाओ एक बढ़ाओ, एक घटाओ एक बढ़ाओ, एक घटाओ एक बढ़ाओ। उसने कहा हम घटाते हैं ये घटती नहीं, हम बढ़ाते हैं ये बढ़ती नहीं। ये अपने घोड़े की सीन में बैठा, इसने अपने घोड़े को चलाया। इमाम हसन ने पीछे आके कहा तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, बता के दा तू जीता के तू हारा, तू जीता के तू हारा। ये देखकर का हाशमी गैब जानते हैं, तेरा नाना भी गैब जानता था, तेरा बाबा भी गैब जानता था। जनाबे हसन गिरेबान पर रख कर मैंने गैब से नहीं बताया, मैंने कहा ये हो गए। मैंने कहा हम जो कह देते हैं वो हो जाता है। इमाम मूसा काज़म को बुलाया था हारून दरबार में,
اسے دربار میں بلا کے کہا کہ تو میرے دروگا کی قید میں ہے، میرا دروگا دروازہ کھولے تو دروازے سے باہر آتا ہے، جب تک ہم تالا نہ کھولے تو اندر رہتا ہے، تو چار دیواری کے اندر رہ کے کائنات کا کنٹرول کیسے چلا رہا ہے جبکہ تیرے تالے کی چابی تو میرے دروگا کی جیب میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے دیکھے کہ بدبخت ہماری طاقت کو آزمانا، اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ امام کا اتنا کہنا تھا یا دیوار کی اینٹیں سونے کی ہونی شروع ہو گئی۔ امام نے دیوار کی طرف دیکھا، جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی، مولا جب آپ کہہ رہے تھے نا اگر میں چاہوں، ان میں سے حرامی سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ جو چاہیں وہ کر دو، ان کی چاہت کو کن کہتے ہیں، ان کے لہجے کو کن کہتے ہیں، یہ اختیارات کے مالک ہیں۔ بندے کہتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب حسن نے ایک مرد کا عورت کیا تھا، ہم نے دیکھا تو نہیں، تو آج آزما علی کا جتنا منکر ہوگا ان میں سے کوئی بھی مرد نہیں ہوگا۔ ہمیں فخر ہے، ہم نے ملوکیت کے، ہم نے بادشاہت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم نے خلافت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم نے امامت کو سجدہ کیا۔ خلافت والوں کے ہاں لڑائیاں ہیں، ایک بٹھاتا ہے دوسرا گرا دیتا ہے۔ دیکھ رہے مولوی فضل الرحمان کس تیاری میں ہے، میں نے حکومت گرانی ہے۔ ان سے پہلے پوچھو کہ اولے الامر تم کسے سمجھتے ہو، کہتے حاکم وقت کو۔ تو پھر تو کیسا اولے الامر کا ماننے والا ہے کہ تو اپنا ہی اولے الامر گرانے جا رہا۔ حکومت والوں کے ہاں یہ جھگڑے ہیں، آج عزت کل توہین۔ امامت والوں کے ہاں یہ جھگڑا نہیں، امامت بڑی پرسکون ہے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، جھگڑا امامت پہ نہیں ہوا۔ امام نے آنکھیں بند کی، 18 بیٹوں نے تلواریں نکالی کہ میں امام بنوں گا، میں امام بنوں گا، میں نہیں، انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے۔ پھر مولوی کو شرف نہیں آتی، جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ ووٹوں والا امام نہیں ہوتا، دوبارہ ووٹوں والا امام نہیں ہوتا۔ دنیا سمجھ گئی ہوتی تو اس گھر کے جنازے گھروں سے واپس کرنا۔ سال کی محنت ہے، اللہ بھائی کی زندگی کرے، اللہ اس گلشن کو مہکتا رکھے۔ جناب ناصر بخاری، جناب برادر ملک زوار، جناب سید ذکی شاہ جی، یہ سارا گلشن ایسے ہی مہکتا رہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہو بڑے خوش قسمت ہو، تم آئے ہو غریب کے جنازے پہ، اور آج جنازوں کے رنگ بھی دو ہوں گے۔ میں پڑھوں گا بادشاہ کی شہادت، شہادت کے اختتام پہ ایک جنازہ آئے گا مستورات میں، وہ جنازہ وہ ہے جو بہنوں نے بھیجا تھا۔ آپ اس جنازے کی بھی زیارت کریں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ بھی آئے گا جو امت نے واپس بھیجا تھا۔ کوشش میں کرتا ہوں سبب مہیا ہو، تیری آنکھ سے آنسو آئے، علی کی بیٹی راضی ہو، اللہ میرے بھائی کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ جتنے بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے، محمد کی بیٹی ان میں جس کی جو دعا ہے، جناب حسن کی کریمی کا واسطہ، وہ دعا قبول ہو جائے۔ جس نے آج حسن کے دسترخوان سے لنگر کیا، رزق لیا، میرا بادشاہ تمہارے رزق میں کمی نہ کرے۔ یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بہنیں بازار میں چادر مانگ رہی ہیں۔ اگلی سطر پہ امتی چپ رہے، سید ہائے ضرور کہے، یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بھتیجی رسیوں میں دفن ہو گئی، جس کو غسل کے لیے شام والوں نے پانی بھی نہ دیا۔ کائنات کا شریف ترین امام
کسی کو نہ کچھ کہنے والا، کسی سے نہ کچھ سننے والا۔ جب زہر ملی ہے نا میرے بادشاہ کو، میرے مالک اٹھے اور سیدھے آئے ہیں قاسم کی ماں کے گھر۔ مولا نے، امام حسن نے آ کر دروازے پہ دستک دی۔ بی بی فروا نے دروازے پہ آ کر، کون؟ حسن کی آواز آئی، فروا دروازہ کھول۔ بی بی فروا نے دروازہ کھولا تو حالت کیا ہے؟ امامہ کھل کے گلے میں ہے، رنگت چہرے کی زرد ہو چکی ہے، ہاتھ میرے بادشاہ کا جگر پہ ہے، جسم میں میرے بادشاہ کے کفی تاری ہے۔ فروا ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مولا یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ حسن رو کہتے میری حالت چھوڑ، میرا قاسم جگا، مجھے چھوڑ، میرا قاسم جگا۔ ماتمیوں کی رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، جب میرے بادشاہ حسن کو زہر ملی، جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ میں وجہ پڑھنے لگا، عمر پڑھنے لگا ہوں، بے ساختہ ہے کہنا، قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر، 3.5 سال کا سن تھا۔ وہ جس کی محرم میں مہندیاں اٹھاتے رہے ہو نا، 3.5 سال کا تھا وہ شہزادہ۔ جب ماں نے آ کے بستر سے اٹھا کے باپ کے سینے پہ لٹایا، باپ کے سینے پہ قاسم کا آنا تھا، آنکھیں کھول کے کہتا ہے، اماں تو نے مجھے گرم ریت میں کیوں سلا دیا؟ رو کے کہتی آنکھیں کھول، گرم ریت نہیں، بابے کا سینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، محمد کی بیٹیاں تمہاری چیخوں کو قبول کریں۔ بابے کی دائیں اور بائیں سے داڑھی چومی، داڑھی چوم کے کہتا، بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ مولا حسن کی آواز ہے، قاسم آنکھیں کھول، پھوپھی کے گھر جا۔ یہیں پہ میں جملہ رو کے مصائب رو کے ایک دعا کرنے لگا ہوں، تمہیں اس جنازے کا واسطہ آمین اونچی آواز میں کہہ دینا، میرا اللہ کوئی بہن سو رہی ہو، اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے۔ سوئی ہوئی بہنوں سے بھائی کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی۔ حسن کی آواز ہے، قاسم جا پھوپھی کے دروازے پہ جا کے کہے، اماں میں یتیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بڑی روحانیت مجلس میں، بڑی قبولیت مجلس میں۔ ابتدائے مصائب بتا رہا ہے کہ شام والی بی بی آ گئی ہے، جنازے کے وارث آ گئے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے، دور سے آنے والی بہن تو دیر سے آتی ہے، لیکن جو سب سے قریب ہو وہ سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ آج ہے حسن کا جنازہ، شام والی دیر سے آئی ہو، لاہور والی تو صبح سے بیٹھی ہے، رو کے کہہ رہی ہے، اٹھاؤ میرے غریب کا جنازہ، کرو اے میرے حسن کا ماتم۔ اجرکم۔ قاسم جا پھوپھی کو جا کے بتا مجھے زہر مل گئی ہے، جتنے رو رہے ہو تم مجھے جواب دینا، 3.5 سال کے بچے کو موت کی اطلاع دینی آتی؟ قاسم رو کے کہتا، بابا میں نے کہنا کیا ہے، اتنا جملہ کہنا تھا۔ حسن کہتے قریب آ، قاسم قریب آیا، مولا حسن نے قاسم کے سر سے امامہ اتارا، قاسم کا گریبان چاک کیا، قاسم کی آستین نے الٹی، ریت اٹھا کے قاسم کے سر پہ ڈالی، رو کے دیا، اب کچھ نہ کہنا، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان، تو اب بولنا نہ، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائے کہ تو یتیم ہو گیا۔ قاسم نے کھلی آستینیں دیکھی، پھٹا ہوا گریبان دیکھا، مولا حسن کی آواز ہے، قاسم جی بابا، اگر میری بہن سو رہی ہو جگانا نا، دروازے پہ بیٹھ جانا، نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی نمازی بیٹی، اسے میرے زہر کی اطلاع دے دینا۔ رات کا یہی پہر تھا، روتا ہوا قاسم مدینے کی گلیوں میں کبھی آستینیں دیکھتا،
کبھی اپنے سر پہ رے دیکھتا. روتا روتا قاسم پہنچائے عالیہ کے دروازے پہ. قاسم نے دروازے کو ہاتھ رکھا, دروازہ بند ملا. قاسم روتا روتا زینب کے دروازے پہ بیٹھ گیا, دروازے کے ساتھ سر لگا کے رو کے کہا پھوپھی دروازہ کھول, پھوپھی میں یتیم ہو رہا ہوں, پھوپھی میرے باپے کو زہر مل گئی. بستر سے تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی, رو کے علی فضا جلدی کر چراغ روشن کر. بی بی فضا دیکھ علی بی بی ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا, رو کے علی چراغ روشن کر, دروازہ کھول, میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, رو رو کے کہہ رہی تو سو رہی ہے, اور میرا گھر اجڑ گیا اور میرا چراغ بجھ گیا. حوصلہ 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 حوصلہ. بٹھا دینا اس بچے کو, پکڑ کے بٹھا دو, پکڑ کے بٹھا دو, حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. اما فضا چراغ روشن کر. اما فضا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, میں رک گیا تھا تاکہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو گریے سے خالی رہ جائے. آواز اتنی بلند ہوگی کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے گی. فضا نے چراغ روشن کیا, پیچھے زینب پیچھے کلثوم دونوں علی کی بیٹیاں چلی. فضا نے دروازہ کھولا, قاسم کا سر زینب کے قدموں پہ آیا. بی بی فضا نے کریم چلا کیا, رو کر بیٹا کوئی چیز مانگنی ہے صبح آ جانا, ابھی تو سیدوں کے گھر سے کوئی بھی فقیر لینے نہیں آتا. قاسم کی آنکھیں کھلی, رو کے کہا ماں میں تیرا قاسم. زینب رو کے کہتی میں صدقے جاؤں میرا امیر قاسم, رو کے کہتا امیر نہیں تیرا یتیم قاسم. ایک لمحے کے لیے یہی جنازہ روک لینا, یہی جنازہ روکنا. ابھی تو میں نے شہادت شروع کی ہے. رکھ دیا ماتمیوں نے مستورات میں جنازہ. جتنی بیٹھی ہیں ہماری مائیں بیٹھی ہیں نا, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں نا, سر پہ ان کے قرآن رکھ کے بتاؤ سیدوں نے جنازہ پھولوں کے ساتھ سجایا ہوا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, زینب نے پھولوں کے ساتھ بھیجا تھا. جب جنازہ گھر واپس آیا, زینب نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچا, رو کے کہتی نانا تو کہتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے, اپنے امیر کا جنازہ دے. اجازت ہو تو میں شہادت پڑھوں. رکھ دیا جنازہ انہوں نے. اب ہم نے انتظار کرنا ہے دوسرے جنازے کا. میں منت کروں گا جو جنازہ لے کے کھڑے, میں اشارہ کروں تو جنازہ لے کے آ. اما میں تیرا یتیم قاسم. بی بی عالیہ نے قاسم کی حالت دیکھی, رو کہتی کلثوم جلدی برقع لے, اور میرا پیکا گھر اجڑ گیا, اور میری ماں کی حویلی برباد ہو گئی. بھائی ابھی تو میں ماں کے زخم نہیں بھولی, بھائی ابھی تو میں باپے کی پھٹیاں نہیں بھولی. ادھر سے علی کی بیٹیاں روتی ہوئی حسن کی حویلی میں داخل ہوئی. حالت کیا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. ادھر سے جناب فروا نے زینب کی چیخ سنی, فروا نے حسن کے جگر کے ٹکڑوں پہ کرپڑا ڈالا. بی بی زینب کاندھے سے پکڑ کے دی چھپانا, میں ہاتھوں پہ لینے آئے. نہ چھپا, اور میں ہاتھوں پہ لینے آئی. آ گئی ساری اولاد, ساری اولاد آ گئی. زخمی حسن, حسن کی آواز آئی میرا حسین کہاں ہے؟ دایاں ہاتھ چوم کے کہتا یہاں کھڑا. فرمایا حسین مجھے اپنا ہاتھ دے. میں کیسے پڑھوں گا تو کیسے سنے گا؟
حسن کی آواز آئی مجھے بتاؤ میری بہنیں کہاں ہیں؟ فضا کی آواز آئی تیری پاؤں میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ حسن نے تینوں بہنوں کے چادر کے پلو پکڑے، حسین کے ہاتھ میں دیے، روکے گا حسین میرے بعد میری بہنوں کا خیال رکھنا۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے مٹھی کھول دی، حسن کی آنکھیں کھلی، حسین نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، فرمایا پردوں کی ضمانت لینی ہے تو غازی کو بلا، پردوں کی ضمانت لینی ہے تو عباس کو بلا۔ ادھر سے عباس نے دروازے پہ ٹکر ماری، رو کے کہا دے دو مجھے اجازت۔ ختم کر دو۔ بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، جتنے بیٹھے ہو ہر بندے نے ہر گھر میں موت دیکھی ہے۔ موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگلا وقت کون سا مشکل ہوتا ہے؟ جب گھر سے کسی بھائی کا جنازہ اٹھانا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، بندے بار بار اندر جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، رو کے کہتے ہم جنازہ اٹھانے جاتے، بہنیں اٹھانے نہیں دے رہی۔ بھائی کا جنازہ اٹھاتے کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے، کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے۔ حسین حسن کا جنازہ اٹھانے گیا، کبھی زینب آ گئے، کبھی کلثوم آ گئے، رو کے کہتے نہ لے کے جا، اوے امت تیر لے کے کھڑی ہے، اوے میرا نفیس مزاج۔ بیٹھے رہنا بس، اس جنازے کا دیدار کرو، زیارت کرو، اگلا جنازہ آئے گا اور یہیں پہ ماتم کی آواز آ جائے گی۔ مجھے ایک بار اس جنازے کا جانا سناؤ، پھر اس جنازے کا آنا سنو۔ ایک بار جس نے جنازہ دیکھ لیا، اب تمہیں اسی جنازے کی قسم میری طرف دیکھنا۔ بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، جنازہ مدینے کے پاس